اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویور آج ذرا لندن سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لندن کے اندر ہمارا ایک گمشدہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، جو ایکس پرائم منسٹر تھا، جو کرپشن کے کیسز کے اندر عدالت سے سزا یافتہ ہے، 10 سال سزا ہوئی ہے، 7 ارب پاؤنڈ غالباً کے 7 ملین پاؤنڈ اس کو جرمانہ بھی ہوا ہے۔ تو وہ یہاں پہ ڈاکٹروں کے ساتھ مل بیٹھ کے جسے کہتے ہیں کہ ملی بھگت کر کے، اور وہ جو تھا لندن گیا تھا دوائی لینے کے لیے، جو آج تک نہیں آیا۔ تو وہاں پہ اس کے جو پاکستانی عوام کے پیسے سے کرپشن سے پیسہ خریدا گیا ایون فیلڈ ہے، اس کے اندر ایک بیٹھک ہونے والی ہے، اور اس کے اندر یہ نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ویزے اپلائی کیے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ ریڈ لسٹ میں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو اس چیز کے اوپر وہ کریں گے کہ پاکستان واپس آئیں، اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ جو تحریک ہے، نام نہاد تحریکیں، ان کے اندر آپ پاکستان کو عوام کو لیڈ کریں، نون لیگ کو لیڈ کریں۔ لیکن میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا، یہ صرف اور صرف عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی ایک چال ہے کہ عوام کہیں گے ہاں جی آ رہا ہے، جب یہ آئیں گے، جب یہ وقت واپس آئے گا تو یہ اعلان کر دے گا کہ 2022 میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ ڈیٹ نہیں دے گا، 1 جنوری یا 22 دسمبر کی ڈیٹ نہیں دیں گے، 2022 کا سال بتا دیں گے، اور جب ڈیٹ پوچھیں گے تو کہیں گے جی ان کا ابھی علاج چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے گی کہ نواز شریف واپس کس لیے نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس سے جیل کے اندر راتیں نہیں گزاری جاتی، اس سے جیل کا کھانا نہیں کھایا جاتا، کیونکہ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو صرف حکمرانی کے لیے پاکستان آتی ہے، باقی تو کافی پینی ہے تو وہ لندن میں پی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے گا کہ دیکھیں جی اس کی بیٹی بھی آپ کو معلوم ہے گا کہ ایون فیلڈ ہی ریفرنس کے اندر انہی کے اندر ہی 7 سال اس کو بھی قید ہوئی ہے، اس کے شوہر کو بھی 1 سال کی قید ہوئی ہے، ان پہ بھی جرمانے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح روڈوں پہ سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک لاہور ہائی کورٹ اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروٹیکشن بھی حاصل رہی ہے، اور وہ ان کی جناب سزا معطل کر کے اور جناب ان کو ضمانتیں بھی دے دیتے۔ تو میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ پاکستان میں نمک بھی بہت ہے اور نمک حرام بھی بہت ہے، بلکہ خود کفیل ہیں ہم اس میں۔ تو وہی والی کہانی چل رہی۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کرپشن، اور کرپشن کے نئے ریکارڈ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک نیا بھانڈا پھوٹا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو ویکسین لگ چکی ہے۔ کہاں پہ لگ چکی ہے؟ لاہور کے اندر کوئی رفیق ہاسپٹل ہے، سعد رفیق ہاسپٹل ہے اس کے اندر۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اکثر کہتا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے جو کلرک بھی بھرتی کیا تھا وہ اس محکمے کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر اب بنا ہوا ہے، اور یہ پوری طرح اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس ملک کے اوپر قابض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 35 سال کے اندر اور کچھ کیا نہیں کیا ہو، ایک ایسی جسے کہتے ہیں کہ اپنی جڑیں جو ہیں یہ حکومتی اداروں میں مضبوط کر چکے ہیں۔ کلرک سے لے کے وہ چپراسی سے لے کے افسر تک انہوں نے اپنا ذاتی بندہ بھرتی کیا ہوا ہے، اور وہ ذاتی بندہ ان کے پیچھے ابھی بھی رال ٹپکاتا ہوا اور دم ہلاتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس کے اندر بے شک آپ اے سی لے لیں، ڈی سی لے لیں، کمشنر لے لیں، کسی ادارے کا ڈائریکٹر لے لیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لے لیں، ڈپٹی ڈائریکٹر لے لیں، اور ججز لے لیں، آپ جو مرضی اٹھا کر جون سی اینٹ اٹھائیں تو اس کے نیچے جو ہوگا نا انہی کا بندہ نکلے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جناب جیلی وہ کس لیے کہ حکومت کو پریشر میں لایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں، اب حکومت کو تو ہر چیز کے اوپر یہ پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چینی پہ ایکشن لیتی ہے حکومت تو چینی غائب کر دیتی ہے، آٹے پہ ایکشن لیتی ہے تو آٹا غائب کر دیتے ہیں، کہ مافیات، اور اس طرح یہ بھی مافیات۔ اچھا حکومت کو بھی میں ادھر طرح سے بات کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا کہ جناب ان ڈاکٹر صاحب کو معطل کر دیا، 3 بندوں نے اقبال بھی کر لیا، یعنی اقبال جرم بھی کر لیا، تو ان کو معطل کر دیا۔ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا۔ جس طرح پولیس والا کسی غریب کو جب گھر سے گرفتار کرتا ہے نا تو گھسیٹتا ہوا اور لاتے مکے مارتا ہوا گاڑی تک لے کے جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ تھانے کے سامنے اتارتا ہے پھر تھپڑ مپڑ مارتا ہوا اندر تک لے کے جاتا ہے، لیکن آپ ان کو باعزت طریقے سے معطل کر دیتے ہیں۔
کیونکہ ان کی عزت کے اوپر حرف آئے گا. پاکستان کا جس شخص نے سودا کیا ہے بینگ اے پاکستانی، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص بالکل رعایت کا مستحق نہیں ہے. یہ پاکستان کا سودا کیا ہے، کسی نے ایک ویکسین کا سودا نہیں کیا، یہ پاکستان کی بدنامی کا سودا کیا پوری دنیا کے اندر. پھر وہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جناب دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور برطانیہ اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پہ تو نماز نہیں پڑھی جاتی سرکاری سطح پہ، تو پھر آپ بھی سرکاری سطح پہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. وہاں پہ تو پارلیمنٹ کے اندر اذان کی آواز نہیں آتی، آپ بھی اپنی پارلیمنٹ میں اذان کی آواز بند کرا دیں. آپ ان کی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں کہ ہمارے اندر یہ غلط ہوا ہے اور کس نے غلط کیا ہے، ان کو نشان عبرت بنائیں اور آئندہ نہ کرنے کی وہ کریں، حکمت اپنی بنائیں. یہ اخباری بیانوں سے کام نہیں چلتے. ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں، امریکہ برطانیہ ریاست مدینہ کا دعوے دار نہیں ہے. ریاست مدینہ کے عمران خان دعوے دار ہے اور آپ لوگ دا پارٹ آف ریاست مدینہ ہیں، آپ لوگ اس کے اندر حصہ ہیں، ایم این اے کی صورت میں، ایم پی اے کی صورت میں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے پریشر میں لانے کے لیے، یعنی کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی کہ آٹا اور چینی غائب ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا، تو یہی مسئلہ ہے یہاں کہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا. ان کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے ان کو جناب ذاتی نوکر سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مریم اورنگزیب کی ماں جو تھی یہ بھی نرس تھی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی کرا کے یہ ویکسین کا وہ کیا ہو. جو میری ناقص اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ ایک گیم کھیلی گئی. تو میں یہاں پہ حکومت سے ایک اور بھی بات کہوں گا کہ یہاں پہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ کی صحت کا جو ادارہ صحت ہے، ان کے عملہ ملوث ہے جو ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. جدھر مرضی چلے جائیں ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ کا دھندا عروج پر ہے. اس کا سدباب کریں. یہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے بلکہ پاکستان کو خطرات میں دھکیلنے کی نشانی ہے. یعنی کہ 90% لوگ بلکہ 99% لوگ فرض کریں کہ ویکسین لگا لیتے ہیں، تو 1% وہ بغیرت جن کو کسی بغیرتوں نے ویکسین لگائے بغیر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، وہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے. پورے ملک کو دوبارہ وہ کرونا میں مبتلا کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی نرمی جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب آتے ہیں ذرا حکومت کی جانب توشہ خانہ کا ایک چکر چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو عوام کو ایک بات بتاؤں کہ توشہ خانہ ہے کیا. توشہ خانہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی سربراہ مملکت یا مملکت یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہمارے ملک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ صدر، یعنی کہ کسی کو بھی وزیر مشیر جو بھی ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. یہ ادھر کے عوام کا تحفہ ہمارے عوام کے لیے ہوتا ہے. یہ کسی ذاتی کا، وزیر اعظم کا، کسی صدر کا ذاتی تحفہ نہیں ہوتا. یہ ادھر کے عوام کے لیے، ادھر کے عوام سے ہمارے عوام کے لیے تحفہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہم دیتے ہیں وہ پاکستانی عوام کی طرف سے اس دوسرے ملک کی عوام کو تحفہ دیتے ہیں. شہباز گل صاحب آج ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ جناب یہ پہلے 15% کے اوپر لوگ وزیر وغیرہ جو تھے خرید لیتے تھے، ہم نے 15% ختم کر کے ہم نے اس کو 50% کر دیا ہے. تو میں شہباز گل صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. اس لیے اچھا کام نہیں کیا ہے کہ ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں. ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ وزیر مشیر کو آدھی قیمت کے اوپر جناب ملتی تھی کوئی چیز. حضرت عمر سے منبر کے اوپر بیٹھ کے پوچھا گیا تمہارا جوڑا کیسے بن گیا، ایک چادر میں کپڑے نہیں سلتے، تو انہوں نے بریفنگ دینی پڑی، جسٹیفیکیشن دینی پڑی تھی کہ دوسری چادر اپنے بیٹے سے لی ہے. تو آپ 50% کے اوپر تحفہ لے لیتے ہیں، کس لیے لے لیتے ہیں؟ کون سے اس کے؟ یہ عوام کا وہ ہے. دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ برطانیہ کی ان کی جو مثالیں دیتے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ بھی مثال بھی دیا کریں نا کہ ادھر جو ہوتا ہے وہ 20 سے 25 سال کے بعد، ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، 20 سے 25 سال کے بعد ان چیزوں کو نیلام کیا جاتا ہے، سرعام بٹ لگائی جاتی ہے، اور وہ نیلامی سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے لیے تحفہ دیا گیا تھا. آپ لوگ جناب 50% کے اوپر جناب گھر لے جاتے ہیں، یعنی کہ 1.5 کروڑ کی گھڑی ہے، 75 لاکھ میں گھر لے جاؤ. یوسف رضا گیلانی صاحب تو مفت میں ہار لے کے بیگم کے گلے میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ تو ان کی نوراں تھی. تو بات یہ ہے گی کہ یہ ایک قوم کی امانت ہے آپ کے پاس جس کو آپ لوگ لوٹ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں لوٹ رہے ہیں.
کوئی 15% پہ لوٹ رہا تھا تو آپ 50% پہ لوٹنے پہ آ گئے. تو میں عمران خان صاحب سے خاص طور پہ، کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا، نہ نواز شریف تھا، نہ زرداری تھا، نہ بے نظیر تھی، نہ مشرف صاحب تھے، نہ ضیاء الحق تھے. آپ ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار. اس لیے جو اس کی قیمت بنتی ہے یا تو اس کے اوپر حاصل کریں، اول تو اس پہ بھی حاصل نہ کریں. کیا آپ لوگوں کا کسی کا پیٹ نہیں بھرنا ہے؟ معقول تنخواہیں آپ لوگ لے رہے ہیں، گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں، پیٹرول سرکار کا استعمال، عوام کا استعمال کرتے ہیں، گیس کا بل اور بجلی کا بل بھی آپ لوگ تو ہم لوگوں سے وصول کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ کو وہ تحفہ بھی 50% پہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ جب شوکت خانہ بنانے کے لیے عمران خان نے میاداد کا بیڈ نیلام کیا تھا، جس پہ اس نے چیتن شرما کو چھکا مارا تھا، جو غالباً اس دور میں 15 لاکھ روپے کا وہ نیلام ہوا تھا، تو یہ تحفے بھی 10 گنا قیمت ہمیں دے سکتے ہیں جو آپ 50% کے اوپر گھر لے جاتے ہیں. اس لیے ریاست مدینہ کے دعوے دار حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. انشاءاللہ میں کل ایک ای میل بھی کر دوں گا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اس چیز کے اوپر، اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے، اس کرپشن کے بازار کے اندر ہر کوئی اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے. کسی نہ کسی صورت کے اندر. اور ایک خطرناک بات یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی پولیس کے اندر بہت بڑی تعداد میں افغانی لڑکے اور افغانی لوگ جو ہیں یہ بھرتی ہو چکے ہیں، اور میں اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں پورے پاکستان میں تو نہیں گھوم سکتا، لیکن جو علاقے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ میں انویسٹیگیٹ کر کے بہت جلد یہ ایک بم پھوڑنے والا ہوں عوام کے سامنے. کیونکہ نادرا کے اندر جتنے بھی جیلی شناختی کارڈ بنے وہ انہی لوگوں کے بنے. پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے جیلی شناختی کارڈ بنانے کی؟ یہ تو بنگالی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کے بن رہے ہیں یا افغانیوں کے بن رہے ہیں. تو اس لیے اپنے قریب و جوار کے اوپر نظر رکھیں. اور اگر آپ کو، ظاہری بات ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جن کے محلے کے اندر یہ افغانی وغیرہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کی بات چیت چال ڈھال ہر چیز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ افغانی ہے، تو اس چیز کو نظر رکھیں اور مجھ تک کسی طریقے سے خبر پہنچائیں کہ ہم نے بھی ایک ایسے شخص کو ٹریس کیا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے روایتی جملے، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی توشہ خانہ سے کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتی ہوں گی بندے جملے. تو اس لیے یہ بھی سرخی پاؤڈر ختم ہے. یہ قوم پہ پہلی بوجھ ہے، یہ مزید بھی بوجھ ہے. تیسرا، وہ جو دوائی لینے کے لیے لندن گیا تھا ایک بھگوڑا، اگر اس کو انسانوں کے ڈاکٹروں سے اگر دوائی نہیں مل رہی تو کسی جانوروں کے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور دوائی لے کے واپس آئے. اور سب سے اخیر میں معزز عدلیہ، یہ جو ہماری معزز عدلیہ ہے، اس کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے. جن ججز نے مقدمات، جس طرح حدیبیہ پیپر مل کا مقدمہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بند کیا تھا، اور شہباز شریف کی ایک ویڈیو کال لیک ہوئی تھی جو کسی جج کو، شریف جج کو فون کر رہا تھا کہ جناب بے نظیر کو اتنی سزا دے، اور جسٹس وجیہ الدین صاحب ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہہ رہے تھے ججز کو تو گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا. ان ججز کے اوپر نظر، ان کو نشان عبرت بنائیں کہ یہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ کام کرتے رہیں. بے شک اس میں افتخار چودھری ہو، اس کے اندر وجیہ الدین ہو، اس کے اندر جو بھی ہو، اتنے اپنے اندر ایک قابلیت پیدا کریں. یہ نہیں ہوتا جب ایک حاضر سروس جرنل دوسرے ریٹائرڈ جرنل کو کورٹ مارشل کر سکتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کٹہرے میں بلا سکتے ہیں. اس لیے بیوی کے آنسو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے لیکن بھابھی کا آنسو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کے آنسو مت دیکھیں، اس کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.